رمضان المبارک اللہ کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کی برکتوں، عظمتوں اور افادیتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وقتاً فوقتاً میں بھی اس کا ذکر کرتا رہا ہوں، اور ویسے بھی سارا مہینہ اخبارات بھی اس پر ایڈیشن نکالتے رہے، مختلف مساجد میں باتیں ہوتی رہیں، آپ نے خوب ان کی برکتیں اور ان کی فضیلتیں سنی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس کی برکت اور عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ اگر بندوں کو پتہ چل جائے، لوگ اس بات کو جان لیں کہ رمضان میں کیا کچھ ملتا ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، اس کی کیا عظمتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے کیا کچھ عطا ہوتا ہے انسانوں کو، روزے داروں کو، اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت کے لوگ تمنا کریں کہ کاش سارا سال رمضان ہی ہو جائے، کہ باقی 11 مہینے بھی رمضان میں شامل کر دیے جائیں۔ خیر وہ عظمتیں، وہ برکتیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ کی تعداد اور آپ کی حاضری کو دیکھ کر سوچ رہا تھا آج کہ میرا بھی جی چاہتا کہ سارا یہ رمضان ہی سارا سال ہو جائے تاکہ آپ وقت پر آتے تو رہیں۔ یعنی ایک تبدیلی سی محسوس ہوتی ہے کوشش کے بغیر، نہ چاہتے ہوئے بھی، کوئی خاص اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ روزہ رکھا جاتا تو لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ بس صبح سحری کر لی، رات کو افطاری کر لی، اس کے علاوہ ہماری جانب سے کوئی خاص کوشش نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ اجتماعی زندگی پر ایک ایسی تطہیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ایک ایسی پاکیزگی چھا جاتی ہے، نیکی کی بہار آ جاتی ہے، برائی شرمندہ شرمندہ سی لگتی ہے۔ برے لوگ جو روزے نہیں رکھتے منہ چھپاتے پھرتے، بجز ان لوگوں کے جن کا دل بالکل ہی کالا ہو گیا ہے اور ضمیر ان کے مر چکے ہیں، ان کی بات نہیں، جن کے اندر تھوڑی بہت بھی شرم و حیا ہے یا جن کے اندر کوئی ایمان کی رتی باقی ہے، آپ ان میں دیکھیں گے کہ ایک عام فضا پیدا ہو جاتی ہے نیکی کی، بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ رمضان نہیں بلکہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، اور جس میں ہر کلی چٹک جانے کے لیے تیار ہے، ہر پھول کھلنے کے لیے مسکرا رہا، اور ہر نیکی آگے بڑھنے کے لیے بےتاب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح حضور اشارہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی وہ برکتیں، عظمتیں ہیں، اور بعض اللہ والوں نے ان کی تفصیلات لکھی ہیں، میں اس ان کو چھیڑنا نہیں چاہتا، بال اس مہینے کا کوئی جواب نہیں۔ اور اس میں ہم اگر تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو تعمیر کردار کے حوالے سے جو تبدیلی ہمارے اندر آتی ہے، میں اس تبدیلی کی بات نہیں کر رہا جو ابھی میں نے بات کی ہے، میں آدمی کے اپنے اندر کی تبدیلی بات کرتا ہوں کہ اگر آدمی تھوڑی سی بھی کوشش کرے، تھوڑی سی کوشش سے میری مراد ہے کہ اگر وہ سوچ سمجھ کے روزہ رکھے، وہ روزہ صرف طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک بھرپور سحری اور بھرپور افطاری، اور اس کے درمیان کوئی سو لینے کا نام نہ سمجھے، بلکہ سمجھے کہ واقعی سیرت و کردار کی تعمیر کا یہ ایک پروگرام ہے اور مجھے اسے اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ اگر وہ کچھ بھی کوشش کرے تھوڑی بہت، تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ وحصن حصین من النار، کہ جس طرح برائی حملہ آور ہوتی ہے نا، جیسے آدمی پر بیماری حملہ آور ہوتی ہے، تو اس کے اندر اگر ریزسٹنس پاور موجود ہو، یعنی قوت مزاحمت ہو، تو وہ برائی، وہ بیماری حملہ کرتی ہے لیکن جسم اس کے حملے کو واپس کر دیتا ہے، یعنی وہ بیمار نہیں ہوتا۔ بہت ساری بیماریاں حملہ کرتی ہیں، ہر بیماری کو حملہ جسم قبول نہیں کرتا بشرطے کے اندر قوت مزاحمت موجود۔ تو روزہ آدمی کے اندر ایک ایسی قوت مزاحمت اٹھا دیتا ہے کہ شیطان اول تو خیر حملہ کر نہیں سکتا، گرفتار ہو جاتا، لیکن جو چھتونگڑے پھرتے ہیں ادھر انسانوں میں وہ تو کام کرتے رہتے ہیں، اور خود آدمی کا اپنے نفس امارہ کام کرتا رہتا ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً جو حملہ کرتے ہیں ہماری سیرت و کردار پر، تو اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کریں، روزے کو سمجھ بوجھ کے رکھیں، اللہ کے قرآن سمجھ بوجھ کے سنیں، کوئی تھوڑا بہت قیام لیل کر لیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو یہ آپ اعتکاف کر لیں، تو اللہ حضور فرماتے ہیں کہ پھر آدمی کے اندر ایک ایسی مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے جس کو حضور نے ڈھال کا نام دیا، کہ روزہ آدمی کی زندگی میں ایک ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر سے حملہ آور ہوا برائی کا، وہ سامنے ہو کر کھڑا ہو گیا، ادھر سے حملہ آور ہوا تب وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ یعنی کسی آدمی نے گالی دی، انہوں نے کہا میں گالی کا جواب نہیں دوں گا چونکہ میں روزے دار ہوں۔ کسی آدمی نے کہا کہ دیکھو تو میرا غلط کام کر دو، میں تمہیں اسے رشوت دوں گا، وہ کہتے رشوت تو خیر ویسے بھی نہیں لینی چاہیے،
تو کیا میں روزے دار ہو کر رشوت لوں؟ یہ روزہ بار بار جو ڈھال بنتا ہے، یہ ایک بہت بڑی قوت ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، وَحِسْنٌ حَسِينٌ مِّنَ النَّارِ، اور ایک ایسا قلعہ ہے وہ کہ آدمی جب اپنے اندر اپنے آپ کو اس کے اندر محصور کر لیتا ہے تو اس میں جہنم کی آگ کے شعلے نہیں پہنچ سکتے، آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی سعادت ہے یہ رمضان کا مہینہ، کہ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں اترتی ہیں، آدمی کے اندر ایک خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کو برائی کے اثرات سے بچاتی ہے، اور بالآخر جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے اس کو۔ یہ جو اتنی برکتیں ہیں اس مہینے کی، میں اس وقت صرف ایک بات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے غور کیا کہ یہ برکتیں ہیں کیوں، یہ رحمتیں کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے رمضان کا مہینہ کوئی شعبان سے مختلف تو نہیں ہوتا، جیسے سورج وہاں نکلتا ہے یہاں بھی نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے سورج غروب ہوتا ہے تو ایک دن بن جاتا ہے، پھر پوری رات گزرتی ہے، ایک دن جا کے پھر سورج طلوع ہوتا ہے، ایک رات گزر جاتی ہے۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ بالکل اسی طرح جیسے شعبان میں ہوتا ہے شوال میں ہوگا، لیکن اس کو وہ برکتیں وہ عظمتیں حاصل نہیں ہے رمضان میں ہیں۔ آخر وجہ کیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا اس طرف نہ جانے دھیان کیوں نہیں جاتا کہ اگر کسی چیز میں کوئی خاص کیفیت پیدا ہوئی ہے جو قابل توجہ ہے، اور وہ جس چیز کی وجہ سے ہوئی ہے، اگر اس طرف دھیان نہ دیا جائے تو کیفیت دیر تک باقی نہیں رہے گی، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اگر اس کی ساری عظمتیں، ساری برکتیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول وہ کسی خاص سبب کی وجہ سے ہے اور ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ہم اس کو دیکھتے بالتے ہی نہیں ہیں اور سوچتے ہی نہیں ہیں، تو بتائیے روزہ ہمیں کیا دے گا؟ رمضان سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ اس لیے برکتوں کا باعث بن گیا ہے، یا اس لیے برکتوں کا حامل ہو گیا ہے اور برکتوں کا خزینہ بن گیا ہے، اور اللہ کی عظمتیں عظمتیں اس میں اترتی ہیں، رحمتیں برستی ہیں، کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن آیا تھا۔ اگر اس کی بجائے شعبان میں آتا یہ ساری فضیلتیں شعبان کو مل جاتی، اگر شوال میں آتا ہے ساری فضیلتوں کا حامل شعبان ہوتا، رمضان ویسے مہینے کا ایک مہینہ ہوتا۔ تو اس کی سب کچھ، اس کو جو عنایات اللہ کی میسر ہیں اور جو اس کو عظمتیں ملی ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ آپ ممکن ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے ذہن میں یقین یہ خلجان پیدا ہوگا کہ ہم تو آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ قرآن کریم 23 سال میں مکمل ہوا، تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا؟ اور پھر میں نہیں کہہ رہا، تو قرآن کریم کہہ رہا کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا قرآن کریم لوح محفوظ میں ازل سے موجود تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس کو انسانوں تک پہنچانا ہے تو ایک خاص وقت میں اس کو آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا۔ یعنی اس کی آپ عظمت اور شان دیکھیں کہ وہ لوح محفوظ میں تھا، پھر یہ آسمان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، یا جو کہتے ہیں کہ یہ تو حد نگاہ ہے، رب آسمان اس کے اوپر ہوگا، لیکن جو بھی آسمان پہلا آسمان ہے اور جیسے براہ راست ہماری زندگیاں متعلق ہیں اور وہیں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں اور اترتے ہیں، کہا وہاں اللہ نے کوئی ایسی جگہ رکھی ہے جہاں ہمارے اعمال چڑھتے ہیں اور وہی فیصلے بھی ہوتے ہیں، وہاں قرآن کریم کو منتقل کیا گیا۔ تو قرآن کریم لوح محفوظ سے جب آسمان دنیا پر آیا ہے اس رمضان کا مہینہ تھا، اور اس میں جو رات تھی وہ لیلۃ القدر تھی، یعنی جو رات، جس رات میں ایک رات میں منتقل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، رات وہ لیلۃ القدر کی تھی اور مہینہ وہ رمضان کا تھا، اس کی وجہ سے رمضان کو ساری عظمتیں مل گئی۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف وقتوں میں نازل ہوتا رہا، 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن اس کا آغاز وہ رمضان میں ہوا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ اب حتمی طور پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ رمضان کے کس تاریخ کو ہوا ہے، عام طور پر یہ بات مشہور ہے 27ویں کو ہوا، لیکن یہ بات حتمی نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 23 رمضان تھی جب جبریل پہلی دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، اور اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیات
آپ کے سامنے انہیں پڑھ کے سنائی ہیں اور آپ کو سکھائی ہیں، اور آپ اس وقت کے اترے غار حرا سے پھر پلٹ کے نہیں گئے، تو اس وقت 23ویں رمضان کی تھی، لیکن باہر رمضان تھا۔ اور بلکہ ایسا لگتا ہے، میں پہلے بھی ایک نشست میں بھی بات کہہ چکا ہوں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں دنیا میں نازل ہوئی ہیں مختلف پیغمبروں پر، وہ تمام رمضان ہی میں آتی رہی۔ اسے رمضان کو غیر معمولی فضیلت حاصل ہے۔ تو کہنا صرف یہ، صرف میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس رمضان کو بہت فضیلتیں حاصل ہیں، تو فضیلتیں تو قرآن کی وجہ سے۔ اگر ہمارا قرآن سے براہ راست تعلق پیدا نہیں ہوتا، ہم اس کی اصل اہمیت کو محسوس نہیں کرتے، جو اس کی افادیت ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں اترتی، اور اس سے ہم اکتساب فیض کی کوشش نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ ہم رمضان سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، اسی لیے جو اس کی اصل فضیلت کا سبب ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جہاں جہاں بھی فضیلتیں گئی ہیں، اللہ نے جہاں جہاں فضیلتیں تقسیم فرمائی ہیں، اس کا سبب صرف قرآن کریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ روایت اگر صحیح تسلیم کر لی جائے، اور کوئی حرج نہیں مان لینے میں اگر اس کی سند صحیح نہیں ہے کہ یہ کائنات آن حضرت کی وجہ سے یا آن حضرت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کا مطلب حضور کا بہت فضائل ہے، لیکن جو آپ کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ ہے، اس کو میں صرف حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں کہ جب حضور معراج پہ گئے ہیں تو اس کا جو پہلا حصہ ہے معراج کا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا جو حصہ وہ معراج کہلاتا ہے۔ اسراء کا کہتے ہیں اصل میں، اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے رات کا سفر۔ قرآن کریم نے اس کو اسراء کا نام دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ سفر ہے حضور کا مسجد حرام سے، یعنی مکہ معظمہ سے مسجد اقصی تک، یعنی بیت المقدس تک۔ جب حضور وہاں پہنچے، آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تمام انبیاء کی ارواح کو پہلے سے موجود کر دیا گیا تھا، وہ موجود تھی وہاں۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، اب سوال یہ تھا، حکم دیا گیا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ تو سارے مقتدا لوگ تھے، ان میں کوئی مقتدی نہیں تھے۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 314 رسول تھے، نبی نہیں بلائے گئے تھے، یہ رسول تھے سارے، اور ان میں اپنے اپنے وقتوں میں ہر ایک نے نماز پڑھائی ہے، رسول پڑھاتا پیچھے نہیں پڑھتا، تو وہ مقتدا تھے، وہ تو امام تھے، کسی کے پیچھے کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اب سوال ہوا کہ ان مقتداؤں کا امام آج کون ہوگا؟ تو وہی ہوگا جو ان میں سب سے افضل ہو۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اپنے اپنے فضائل بیان کیجئے جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے مختصر انداز میں اللہ کی ان برکات کو اور ان فضائل کو، ان نعمتوں کو بیان کیا جو بطور خاص ان پر کی گئی۔ آخر میں جبریل نے حضور سے کہا کہ آپ بھی کچھ بیان فرمائیے۔ تو حدیث میں ہے کہ حضور نے صرف دو باتوں کا ذکر فرمایا، حالانکہ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا۔ اب میں کہ ایک تو میں وہ نبی ہوں جس پر نبوت ختم ہو گئی، اب آسمان زمین سے ہم کلام میرے بعد کبھی نہیں ہوگا، وہ وحی الہی کا سلسلہ رک گیا، وہ صرف مجھ تک پہنچنا تھا، پہنچ گیا۔ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نہ نبی آئے گا نہ وحی اترے گی، نہ جبریل آئیں گے۔ ایک تو یہ بات فرمائی، اور دوسرا فرمایا کہ میں وہ آخری نبی ہوں جس کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی تو جبریل نے آپ کا بازو پڑھ کے آگے بڑھا دیا، کہا جس کو اللہ قرآن جیسی کتاب دے وہ اس کی فضیلت میں کوئی شبہ نہیں، آپ ان سب سے افضل ہے، اس لیے آپ ان سب کے امام۔ تو اندازہ فرمائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ آپ کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، وہ کتاب جس کا نام قرآن کریم ہے، جو ساری کتابوں سے افضل ہے۔ جس نبی پر وہ کتاب اتری وہ سارے انبیاء کا سردار۔ جس امت کو یہ کتاب دی گئی ہے، آپ کو، آپ سے پہلی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، یہ امت خیر الامم کہلائی، ساری امتوں میں بہتر امت۔ کیوں؟ اسے کہ حامل کتاب ہے یہ۔ جس بستی میں قرآن اترا ہے وہ مکہ
مکہ معظمہ ہے تو وہ بستی ام القریٰ ہے، سب سے بڑی بستی، اور اگر وہ مدینہ منورہ ہے تو کل تک وہ یثرب تھا، مدینہ تو رسول ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ مکہ معظمہ کے بعد دنیا میں سب سے عظیم ہے۔ اور عظمت کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی ذات گرامی اور قرآن حکیم کا نزول۔ تو آپ دیکھیے جہاں جہاں بھی قرآن سے نسبت پیدا ہوئی ہے اللہ نے وہاں وہاں عظمت عطا فرمائی۔ تو اتنی عظیم کتاب جس نے آپ کو، مجھے، اس امت کو اور عرب جیسے لوگوں کو جن کو کوئی جانتا پہچانتا نہ تھا، یعنی دنیا میں وہ ذلیل ترین لوگ سمجھے جاتے تھے، ان کو اللہ نے عزت دی۔ کس وجہ سے؟ اسلام سے کہہ لیجیے، قرآن کریم سے کہہ لیجیے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے ہیں، مسلمانوں نے حضرت عبیدہ بن جراح کی زیر سرکردگی اور خالد بن ولید کی ہمراہی میں جب دمشق کو فتح کر لیا، پورا ملک شام ان کے قدموں میں پڑا تھا، تو سب سے بڑا مارکا یہ تھا کہ وہاں اللہ کا گھر ہے بیت المقدس میں، اس کا قبضہ لینا ہے، اور وہ یہودی اور عیسائی اس پر جان دینے کو تیار تھے کہ ہم یہ آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ بالآخر انہیں ایک شرط لگائی، انہوں نے کہا جب سب کچھ نکل گیا ہمارے ہاتھوں سے تو آپ ظاہر طاقت سے ہم سے چھین لیں گے، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن اگر تم ہماری بات مانو تو ہماری شرط یہ ہے کہ تمہارے جو خلیفہ ہیں، تمہارے امیر جو ہیں عمر، وہ خود تشریف لائیں اور وہ اگر ہمیں معاہدہ لکھ کر دیں تب ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں۔ اس لیے عمر فاروق وہاں تشریف لے گئے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ دمشق کے دروازے پر پہنچے تو تمام قیادت مسلمانوں کی وہ آپ کے استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی۔ آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ تو مکے کے رہنے والے لوگ، حضور کے صحابہ، بڑے جلیل القدر صحابہ، اور یہ تو نہایت سادگی کے پیکر ہوتے تھے۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی خوبصورت پوستینیں پہن رکھی، بڑی قیمتی قبائیں اور آبائیں پہن رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق تو اس امت کے پہلے حکیم تھے، وہ جانتے ہیں خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے، حب مال کہاں سے آتا ہے۔ ایسے انہوں نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے زمین سے کنکر اٹھائے اور مارے انہیں، گویا نفرت کا اظہار کیا، اور کہا کہ یہاں تم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہو تو مجھے لگتا ہے تم دنیا پر ریجھ گئے ہو، اور یہی تو تمہاری اثر خرابی کی جڑ بتائی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تھا کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، اس امت کی آزمائش دولت دنیا ہے، دیکھنا کہ اس میں نہ پڑ جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، انہیں اپنی قبا اٹھائی، اندر دیکھا کہ نیچے وہی سادہ لباس ہے اور اس میں ہتھیار لٹک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، ہم دشمن کے دیس میں ہیں، یہ لوگ کردار سے عظمت نہیں پہچانتے، یہ کپڑوں سے پہچانتے، گھوڑوں سے پہچانتے، ٹھاٹ بار سے ہتھیاروں کو دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ کوئی وردی والا آ جائے ہماری جان نکل جاتی ہے، وہ وردی اتار کے آ جائے بے شک آپ اس کو جوتے لگانے لگے، آپ کو پتہ ہی نہیں کون ہے یہ۔ یعنی ہم بھی لباس سے پہچانتے کو آدمی بڑا ہے کہ چھوٹا، تو کہا یہ لوگ تو لباس کو دیکھ کے عزت کرتے ہیں نا، ہم جو دشمن کے دیس میں ہیں تو ہم نے اصل جوہر سادگی کا اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، لیکن ان کا منہ بند کرنے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ اوپر قیمتی آبائیں پہنے، لیکن اندر سے ہم وہی ہیں، خدا نخواستہ تبدیل نہیں ہوئے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قیمتی جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کو تاریخی جملہ کہنا چاہیے، جو آج بھی مسلمانوں کی تاریخ کے پیشانی پر لکھے جانے کے قابل ہے، بلکہ لکھا گیا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں کنا اذل الناس فی الارض، ہم اس دھرتی پر، اس زمین پر سب سے ذلیل لوگ تھے، عربوں کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ یہود اور عیسائی وہ ہمیں اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے، ان کے پروٹوکول کی کتابیں آج بھی پڑھ کے دیکھ لیں، ان میں یہ بات لکھی ہوئی تھی اس وقت بھی اور آج بھی ہے کہ اگر کہ باقی پوری دنیا سے تم افضل ہو، یہ یہود کے پروٹوکول میں ہے، تم اگر ان کو دھوکہ دینا چاہو تو تمہیں کوئی بات پرس نہیں ہوگی قیامت کے دن بھی۔ ایسی ان کے سرے سے حقوق ہی کوئی نہیں۔ اس زمانے میں بھی اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ یہ امی لوگ ہیں، ان کا کوئی حق ہم پر نہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، قرآن کریم کہتا ہے ان امیوں کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے،
اور اگر یہ تم قرض لے رہے ہو ان سے تو کوئی ضروری نہیں ہے واپس کرنا، بے شک دبا لو، کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں. یعنی وہ ان کو بالکل بے قیمت چیز سمجھتے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کننا اذل الناس فی الارض، لوگوں ہم دنیا میں سب سے ذلیل لوگ تھے، اب نہیں. فنحن اعزنا اللہ تعالی بالقرآن، اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں عزت بخشی. اور قرآن کا دوسرا نام اسلام ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں اسلام کے ذریعے اللہ نے عزت بخشی. اگر اسلام نہ آتا تو ہم کہاں تھے؟ ہمیں کون پہچانتا تھا؟ تو کہا کہ فَمَهْمَا تَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِدُونِ الْقُرْآنِ يُذِلُّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى، تم جب بھی کبھی قرآن اور اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت تلاش کرنا چاہو گے تو تمہیں خدا ضرور ذلیل کرے گا. آج پورے عالم اسلام کی ذلت کی وجہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم نے اصل جو سورس تھا ہماری عزت کا، قرآن، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور باقی جتنے سورس دنیا کے تھے ان کے بنائے ہوئے ہم نے وہ اختیار کیے. ہم نے سمجھا کہ دولت شاید عزت کی علامت، ہم نے اس کو ڈھونڈا. ہم نے سمجھا کہ اور ہیر پھیر کی باتیں جو ہم نے اختیار کر رکھی ہیں اور دنیا نے اختیار کر رکھی، ہم وہ اختیار کریں شاید ہمیں عزت مل جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے عزت ان کو تو مل سکتی ہے، تمہیں نہیں. تمہاری عزت تو صرف اللہ کے دین سے. اور اگر تم وہی بن کر، میں ایک آخری بات کہنے لگا ہوں کہ اگر وہی بن کر تم بظاہر عزت حاصل بھی کر لو، قرآن کو چھوڑ دو، حضور کا نام نہ لو، ان کی سنت کی پرواہ نہ کرو، اس ملک میں آئین اسلامی کو گاڑی بنا کے رکھ دو، شرافتوں کو پامال کر ڈالو جیسے ہم نے کر دی ہیں، تم سب کچھ کر گزرو، لیکن تم بہت اچھے یورپین بن جاؤ، کورین بن جاؤ، تمہارا ہر شہر بیرون کی تصویر بن جائے، تم بالکل ان کے خد و خال کو اختیار کر لو، ان کے طور اطوار اپنا لو، اور پھر تم یہ کہو کہ دیکھو ہم ان جیسے ہو کر عزت پا گئے ہیں. تو میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اسد ملتانی نے کہا تھا کہ کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کی نہیں. تم نے اپنا آپ کو بدل لیا اور پھر تم نے ترقی کی، تو جو تم نے شکل صورت اختیار کی ہے یہ ترقی اس کی ہے، تمہاری کہاں؟ تم تو وہی کے وہی ہو. تمہیں کوئی یہ نہیں کہے گا تم مسلمان اور عزت پا گئے، تمہیں کہے گا تم نے ہمارا رنگ روپ اختیار کیا تو تم عزت والوں میں شامل کر لیے گا. لیکن اللہ کی شاید سزا ہے مسلمانوں کو کہ لوگوں اگر اسلام کو چھوڑو گے، قرآن کو چھوڑو گے، تم یورپین منڈی میں شامل بھی ہونا چاہو نا، یورپین یونین میں، تو میں تمہیں شامل نہیں ہونے دوں گا، اور ہو بھی جاؤ تمہیں عزت نہیں ملے گی. اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ غالباً 1949 سے لے کر آج تک ترکی مسلسل کوشش کر رہا کہ ہمیں یورپی یونین میں شامل کر لیا جائے. انہوں نے کیا کچھ ان کو یقین نہیں دلایا. ان کا اتا ترک، خدا اس پر لعنت کرے، اس نے اپنے ملک میں عربی پڑھنا پڑھانا سیکھنا ممنوع قرار دے دیے. قرآن کریم کے چھپنے پر پابندی لگا دی. وہ مستورے توڑ ڈالے مسجدوں میں جن پر کھڑا ہو کر مؤذن اذان کہتا تھا. علماء کو جبرن ہیڈ پہنائے گئے، عورتوں کے برقعے چھین لیے گئے، اور مذہب کا نام لینا خاص طور سیاست میں اس کو ایسا ممنوع قرار دے دیا کہ اس کے مرنے کے کئی برسوں کے بعد عدنان مندریز کہیں غلطی سے اسلام کا نام لے بیٹھا، اور حتیٰ کہ عام ووٹوں سے بیلٹ کے زور پر وہ ملک کا وزیر اعظم بھی بن گیا کہ فوج نے اس کو پڑھ کر پھانسی پہ لٹکا دیا. یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود آج تک یورپ نے ان پر یقین نہیں کیا کہ تم ہمارے ہو. وہ تمہارے اندر کا اسلام وہ مرا نہیں ہے. اسے جب تک اس کو موت نہیں آتی نا، تمہیں یورپین یونین میں ہم کبھی شامل نہیں کریں گے اور تمہیں کبھی ہم عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. لیکن ہمیں اس سے عقل نہیں آتی کہ جو وہ چوڑے، جو کل تک جن کو ہم چوڑے کہہ رہے ہیں، ہم عیسائیوں کو چوڑے کہا کرتے تھے نا، وہ تمہیں عزت نہیں دینا چاہتے تو تم ان کی عزت لے کر کرنا کیا چاہتے؟ تم اپنی گھر کی عزت کو دوبارہ تعمیر کرنے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم نے 8-9 صدیوں تک پوری دنیا پر حکومت کی ہے اور کوئی تمہارا ہمسر نہیں تھا. غالب نوجوانوں کو بار بار یقین دلاتے ہیں، غالب نہیں، اقبال نے کہا کبھی ہے نوجوان مسلم
تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی سوچا بھی ہے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ وہ گردوں کون سا تھا؟ یورپ نہیں تھا، وہ مکہ تھا، وہ مدینہ تھا، وہ عرب تھا، وہ حضور کی جوتوں کی دھول تھی، وہ ہمارا گردوں تھا جس کے ہمارے تارے ٹوٹے۔ کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ اور تو کیا جانے کہ تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اور کہوں گا ہم نشین تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں بانو جہاں بینو جہاں دارو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فضوتر ہے وہ نظارہ۔ تجھے کیا پتا وہ لوگ کیا تھے، تم کہاں تک گر گئے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سب کچھ ان کو یقین دلایا، حتیٰ کہ جب شیخ الاسلام نے اتاتورک سے یہ کہا کہ مہربانی فرمائیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی عظمت کو مت بھولے، اس نے وہ کتاب ان کے ہاتھ سے پڑھ کر منہ پہ دے ماری، ان کا لے جاؤ اس کو اسکار رفتہ کتاب کو، اس نے ہمیں آج تک تباہ کیا ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، کہا لے جاؤ، لے کے نکل جاؤ یہاں سے، منہ پر مارا فزیکلی، کہا یہ اسکار رفتہ بیکار کتاب ہے جو ہمارے کام کی نہیں ہے۔ اور یہ کہ اتاتورک کی کہانی نہیں ہے، اپنے کیا نام ہے ان کا، مولانا تقی عثمانی، انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک وفد میں شامل، جس زمانے میں جسس تھے، تو ہم ایک بیرون اپنے ملک سے باہر ایک دوسرے ملک کے دورے پر گئے، انہوں نے ملک کا نام نہیں لکھا اور کہا مسلمانوں کا ملک تھا۔ تو وہاں ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کل کو ہماری ملاقات ہے سربراہ مملکت سے، ملک کے سربراہ سے، تو ظاہر ہے کہ ایک پروٹوکول کی بات ہے، ہمیں ان کے سامنے کوئی تحفہ تم کو چیز پیش کرنی چاہیے، کیا تحفہ پیش کریں؟ تو ہم نے سوچا کہ قرآن کریم سے بڑھ کر تحفہ اور کیا ہو سکتا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو قرآن کریم کا ایک نسخہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن جو تحفہ بھی پیش کرنا ہو کسی سربراہ مملکت کو، پہلے اس کو پروٹوکول آفیسر کو بتانا پڑتا ہے۔ کہا پروٹوکول آفیسر نے پوچھا کہ آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قرآن کریم پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا میں کل آپ کو بتاؤں کہ آپ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کہا اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب آپ قرآن کریم پیش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اندازہ کریں یہ ملک مسلمانوں کا ہے، وہاں عیسائی رہتے ہیں تو وہ اقلیت میں ہیں، تھوڑی سی تعداد ہے ان کی۔ انہوں نے کہا جناب ہماری اقلیتوں میں لوگ غیر مسلم بھی ہیں، غیر مسلم لوگ ہماری اقلیت میں ہیں، اگر آپ قرآن کریم پیش کریں گے نا تو وہ جو کہ قرآن کریم کو نہیں مانتے ان کا استحقاق مجروح ہوگا، اس لیے ہم آپ سے قرآن قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ہماری سطح کہ ایک مسلمان ملک کا سربراہ چند غیر مسلموں کو دیکھ کر وہ ناراض نہ ہو جائیں کہ تم نے مسلمان وفد سے قرآن کریم کو قبول کیا، تو وہ کہتا نہیں جناب میں قبول نہیں کر سکتا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو کیا سمجھا ہے آج تک۔ یعنی اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہاری عظمت ہے، تمہاری عزت ہے، اسی کے دم سے وابستہ ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ سے یہ کہا تھا کہ اس کا حق ادا کرو گے تو تم دنیا میں عزت سے رہو گے، اور جیسے تم نے اس کا حق ادا کرنا چھوڑا ہم تمہیں مٹا دیں، کسی اور کو لے آئیں گے۔ خلافت عباسیہ نے جب اس کا حق ادا کرنا چھوڑا، اللہ نے خلافت عثمانیہ کو اٹھا دیا، ان کو تباہ کر دیا۔ سقوط بغداد کے بعد خلافت عثمانیہ آئی۔ ہمارا پہلا اللہ کا گھر بیت المقدس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے چھینا گیا۔ صلاح الدین ایوبی آیا تو باگزار ہوا، پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہ اللہ میاں بار بار یہ تجربات ہمیں دکھاتا رہا ہے کہ تم واقعی اگر قرآن سے، اللہ کے رسول سے اگر تم نبھانی کرو گے اور ان سے عہد وفا نہیں نبھاؤ گے تو ہم پھر ایسا ہی کریں گے، تمہیں ذلیل کر کے ماریں گے۔ خیر کہنا یہ تھا کہ ہماری ساری عظمتیں قرآن کریم سے وابستہ۔ قرآن کریم اتنی بڑی کتاب ہے، یہ رمضان کو عظمتیں ملی قرآن کریم کی وجہ سے، اور قرآن جہاں جہاں گیا وہ عزتیں عظمتیں تقسیم کرتا گیا۔
اس کی عظمت کا ایک اور پہلو جو بہت بڑا ہے، جس کی طرف میں جس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہے تو تھوڑے سی چند منٹ ہی، اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اور بلکہ آپ سے سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کے بعد مقام و مرتبہ کس کا ہے، مخلوقات میں سے کون سی مخلوق ایسی جس کو اللہ کے بعد بالاتفاق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے عظیم ہے؟ وہ کون ہے؟ انسان سب سے افضل ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں سے سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ جتنی کائنات ہے، اس میں آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، دریا بھی ہے اور سمندر بھی ہیں، اور بے شمار ایسی کانیں بھی ہیں جن میں نہ جانے کتنی بڑی قیمتی دھاتیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ ہی جانے اس کائنات میں کیا کیا ہے۔ لیکن یہ کائنات ساری اگر کوئی شخص تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت لے لے، اور وہ ظاہر اربوں خربوں میں اس سے بھی زیادہ ہوگی جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، تو یقین جانا پوری کائنات بیچ کر جو کچھ ہمیں اس سے ملے گا، اگر آپ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی دھول خریدنا چاہیں تو آپ نہیں خرید سکتے۔ یعنی ان کے پاؤں کی دھول بھی پوری کائنات سے افضل ہے۔ یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے کوئی مسلمان اس سے اختلاف نہیں کرتا، ہم سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ لیکن میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے کہ تاج میں پتھر آپ کو کیوں مارے گئے تھے؟ 3 میل تک پتھروں سے آپ کا تعاقب کیا گیا، سڑک کے کنارے کوئی پتھر، کوئی روڑا ایسا نہیں بچا جو حضور کے جسم پر ہی مارا گیا۔ حضور کا نچلا حصہ جسم مبارک کا وہ زخم ہو گیا، خون بہتا رہا، حتیٰ کہ خون سے بھر گیا جوتا، اور جوتا پاؤں سے جڑ گیا، جب چھڑانے چھوٹتا نہیں تھا۔ حضور بار بار بے ہوش ہوتے رہے، زید بن حارثہ کو اٹھا کر ہوش میں لاتے، پھر آپ آگے چل پڑتے اور پھر پتھر پڑنے لگتے۔ میں پوچھتا ہوں آپ کا جرم کیا تھا؟ آپ نے اس شہر کے 3 بدماشوں یعنی 3 سرداروں کے سامنے، تینوں بھائی تھے، ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا مجھ پر اللہ نے کتاب اتاری ہے جس کا نام قرآن کریم ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا، اس کتاب کو مان لو، میری نبوت کو تسلیم کر لو، تمہاری دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری ہوگی، تمہیں یہاں بھی کامیابیاں ملے گی، وہاں بھی۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کا نام ہی نہ لو، کیا اللہ نبی بنانے کے لیے تمہیں چنتا، کوئی اور نہیں؟ یہ بڑے بڑے سردار جو بیٹھے ہیں، تم غریب آدمی، تم اس قابل کہا کہ تمہیں نبی بنا دیا جائے، اور تم پر وہی کہاں اتر سکتی؟ تم بالکل جھوٹ بولتے ہو۔ اور دوسرے نے کہا میں جھوٹے آدمی سے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضور نے کہا کہ چلو تو میری بات نہ مانو، لیکن لوگوں سے کچھ نہ کہنا، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ لیکن ان سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا، اور مسلسل جب تک تار سے آپ کو باہر نہیں نکالا گیا، مسلسل پتھر برسائے گئے۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، یہ سزا کس بات کی؟ صرف قرآن کریم کی، کہ جو حضور اس وقت تک غار حرا سے نہیں اترے جب تک قرآن نہیں آیا، اور جب تک آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ کے نہیں سنایا، نبوت کا اعلان نہیں کیا، مکے کا کوئی آدمی آپ سے زیادہ عزت والا نہیں تھا۔ بڑی بوڑھیاں تو آپ کا نام لے کر خوش ہوتی تھی، نوجوان فخر کرتے تھے کہ مکے میں ایک ایسا بانکا، سجیلا اور خوش کردار نوجوان ہے جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ بڑے بوڑھے اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے حضور کی مثالیں دیتے تھے، لیکن جیسے کوئی سبھا پر کھڑے ہو کر آپ نے قرآن کریم پڑھ کے سنایا ہے اور لوگوں کو قرآن کریم کی دعوت دی ہے، اس کے بعد اپنے بیگانے ہو گئے، اور جو گزرا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ 13 سال تک مسلسل آپ کو مارا گیا، آپ کی توہین کی گئی، کانٹے بچھائے گئے، راکھ سر پہ ڈالی گئی، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، گلے میں پٹکا ڈال کر آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی، اور یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جس کی نظیر نہیں ہے کائنات میں۔ یعنی اس کو گالیاں دی گئی جس پر درود پڑتا ہے پروردگار، جس پر فرشتے درود پڑھتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ اور پھر آپ مدینہ طیبہ چلے گئے، تقریباً 29 لڑائیوں میں آپ کو کھینچا گیا، آپ کو آنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ جو دنیا میں رحمت بن کے آیا تھا، اس کے ساتھیوں کا خون بہایا گیا، اور بعض موقعوں پر جنگ احد میں آپ کا اتنا خون بہا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کا چلو بھر کر
خون بچانا چاہا، آپ نے کہا کہ اگر یہ زمین پہ گر گیا زمین پھٹ جائے گی، یعنی وہ سر پھٹ گیا جس کی نظیر عرش معلیٰ میں بھی نہیں، وہ خون بہتا رہا جس کو آپ کوثر و تسنیم سے بھی مثال نہیں دے سکتے، اتنا پاکیزہ خون۔ لیکن یہ کس بات کی سزا تھی؟ آپ نے کیا جرم کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ نے 40 سال گزارے تھے، کیا کسی سے لڑائی تھی آپ کی؟ تبدیلی صرف یہ آئی تھی کہ آپ محمد رسول اللہ اپنے آپ کو کہنے لگے، اور رسول وہ ہوتا ہے اس پر کتاب اترتی ہے، یعنی جیسے اللہ کی کتاب آپ پر اتری اور آپ وہی ہمیشہ پڑھ کے سناتے تھے، اس کتاب کے نتیجے میں جو اپنے تھے وہ بیگانے نہیں بلکہ بدترین دشمن ثابت ہوئے، اور وہ اذیتیں آپ کو دی گئی اور آپ کے ساتھیوں کو کہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے تو دل ہول کھاتا۔ میں صرف لوگوں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے کائنات کی سب سے عظیم ذات جس کتاب کی عظمت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو سر بلند کرنے کے لیے، اس کا فیض عام کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنانے کے لیے اور دنیا کا چلن بنانے کے لیے، دنیا کا رہنما بنانے کے لیے اور منارہ نور بنا دینے کے لیے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں، جس ذات کو پٹوایا گیا، اس کو قربانیاں دلوائی گئی، اندازہ کرو وہ کتاب کس قدر و قیمت کی حامل ہوگی۔ اگر وہ قربانیاں دینے والی ذات اتنی عظیم تھی تو جس مقصد کے لیے وہ قربانیاں دیتے تھے وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا، جس کے لیے وہ شب و روز ایک کر ڈالے اور زندگی کا ہر دکھ برداشت کیا، وہ کتاب کتنی بڑی تھی جس کے لیے حضور اٹھتے بیٹھتے دکھ برداشت کرتے تھے، راتوں کو کھڑے ہو کر کتاب پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پاؤں ورم کر جاتے، ساتھیوں کو بیٹھ کر سب اسے پڑھاتے، اس کو لکھواتے، نمازوں میں سناتے، اور جاتے ہوئے دنیا میں جو آخری بات کہی ہے جبکہ آواز کمزوری سے ڈوب رہی تھی، علماء کے ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، لوگوں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس سے تمہارا لنگر بدا رہے گا، کبھی نہیں ڈولے گا اگر تم نے اس کو تھام کے رکھا۔ وہ بھاری چیزیں کیا ہیں؟ کہا وہ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت ہے، اور یاد رکھو حضور کی سنت اور کتاب دو چیزیں نہیں ہیں، یہ کئی دو میں سے غلط فہمی کو دور کر چکا ہوں۔ کتاب متن ہے، کتاب متن ہے جو ہم دو گتوں میں باندھا اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی شرح حضور کی ذات ہے۔ کتاب الفاظ ہے، حضور کی ذات اس کا عمل ہے، اس میں ابہام ہے، حضور اس کی تفصیل ہے، اس میں اگر کہیں اجمال ہے تو حضور اس کی شرح ہے۔ ایک وہ قرآن ہے جو حضور پر 23 سال میں مکمل ہوا، اور ایک وہ قرآن ہے جو طائف کے بازار میں پتھر کھا رہا تھا، دونوں مل کر ایک قرآن بنتے ہیں، ایک خاموش قرآن ہے دوسرا بولتا ہوا قرآن۔ تو جس عظیم ذات نے جس کتاب اور اس قرآن کے لیے میرے بھائیوں اتنی قربانیاں دی، اور جاتے ہوئے ہمیں وہ امانتاً اور ہمارے حوالے کر گئے کہ تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہے، دیکھنا اس دھرتی پر قرآن لاوارث نہ ہونے پائے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ کر ہم ثواب ہی کماتے رہیں گے، قرآن کریم کی کوئی فکر نہ کریں، وہ لاوارث ہوتا تو ہوتا رہے، اور ایسے حکمرانوں کو معاشرہ سروں پر مسلط کر لیں جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کی کس چیز کا نام ہے۔ معاشرہ پچھلی حکومت کے زمانے میں جو ہمارا وزیر تعلیم تھا، میرے خیال میں ڈوب مرنے کی بات ہے، ہم کسی اور ملک کے رہنے والے آدمی سے یہ بات کہتے ہیں 100 دفعہ شرماتے ہیں کہ ہمارا وزیر تعلیم یہ کہتا تھا کہ اس کتاب کے 40 پارے ہیں۔ آپ کو یقین آئے گا؟ یہ تو ٹی وی پر باتیں آ چکی ہیں کہ وہ معاشرہ قاضی صاحب تھے، یعنی معلوم ہوتا ان کا خاندان بھی قاضیوں کا، غضب خدا کا، اور وہ اس ملک کے وزیر تعلیم۔ میں کبھی سوچتا ہوں اللہ کی شان ہے کہ ہندوستان کا وزیر تعلیم مفسر قرآن ابوالکلام، اور ہمارے ملک کا وزیر تعلیم جو پہلا تھا میٹرک پاس تھا عبدالحمید دستی۔ وہ جب ابوالکلام سے ملنے گیا تو بیچارے کو ڈھب سے بات نہیں کرنی آتی تھی، کہیں ایک شعر یاد کر کے آ گیا وہ بھول گیا، اس نے میر تقی میر کا ایک مثال تو یاد کر لیا کہ وہاں ابوالکلام سے ملنا ہوگا تو میں اس طریقے سے بات کروں، تو اتنا مروب ہوا کہ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچھا مولانا اب رخصت ملیں گے گھر خدا لایا، تو کہنے لگا اچھا مولانا اب رستق ملیں گے گھر خدا لایا، رخصت کو ٹھیک نہیں کہہ سکا۔ یعنی ہمارا کوئی ایک حادثہ تو نہیں ہے، اس ملک کا وزیر تعلیم اس کتاب کے 40 پارے کہتا ہے، اس کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں وہ کتاب ہے کہ
میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرے گھر میں رہا 1 سال تک، میں سے غلام محمد گورنر جنرل، اس کا بھتیجا میرے والد صاحب سے پڑھتا رہا، ریاضی پڑھتا تھا، اور جب والد صاحب نے اسے پوچھا کہ تم نے قرآن کریم پڑھا؟ ہم جب اس کا نام تھا ملک عبدالرشید کا لڑکا، ون کمانڈر تھا وہ، اس کا باپ، اور کہا تم نے قرآن کریم پڑھا؟ ان کا جی ہاں بالکل پڑھا۔ تو والد صاحب کو پتہ نہیں کیا خیال ہے، پوچھا کہ اچھا اس کے پارے کتنے ہوتے ہیں؟ کہا نہیں غالباً 26 ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم قرآن کریم کو اس کی صحیح عظمت نہیں لوٹائیں گے، اس کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ نہیں کریں گے، اور صرف تراویح میں سن کر، یہ میں قذافی اسٹیڈیم میں تقریر کرنے والا ہوں، ہمت پڑے تو وہاں آ جانا، رات میں نے بہت کھپ کھپ کے یہ باتیں کہی ہیں اپنے برگزار قانونی میں بھی، کہ لوگوں تم ایک بڑی دولت پا لیتے ہو تراویح میں قرآن سن کر، لیکن کبھی یہ تو سوچو کہ اب اس کا حق ادا کرنا تم پہ لازم ہو گیا۔ کسی کتاب کو جمع سن تو لیا جائے تو حق ادا کرنے سے انکار کر دیا جائے، یہ تو چیلنج کرنا ہے اللہ کی رحمت کو، تو اللہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یعنی قرآن کریم کو آج دیکھتے ہوئے، وہ ایک زمانے میں میرے ہم ماہر قاضی نے فریاد لکھی تھی قرآن کریم کی، کہ قرآن یہ کہتا کہ ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، آنکھوں پہ لگایا جاتا ہوں، اور تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ ہم گھروں میں اس طرح سے آ کے رکھتے ہیں قرآن، لیکن کرتے کیا ہیں کہ جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی رلایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں اور کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ مظلوم ہے آج قرآن، مسلمانوں کل آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اقبال ہمارا بار بار کہتا رہا کہ گر تم می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو نا تو قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا، لیکن ہم اس کے بغیر زندہ ہیں، بڑے شوق سے اور اچھی طرح زندہ ہیں۔ کل کو اس کا جواب دہی کرنے کی اگر تیاری کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو صرف آگاہی دے سکتا ہوں کہ اس کی تیاری کرنے، اس کی فکر کرنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔